السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یحییٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں نمی اسٹوڈیو۔ آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے۔ یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، میلوں دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا بھی آسان نہ تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دی، بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیتناک موت کا بھی شکار ہوئے۔ چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، جس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہ تھی، بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں۔ چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ابن رشد، یہ 12ویں صدی کے مشہور فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طبیب بھی تھے۔ یورپ کے جدید فلسفے کی بنیاد ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ 12ویں صدی کے آخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد کو اپنے فلسفے کی وجہ سے حاکم وقت سے اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابن رشد کی سوائے کچھ کتابوں کے تمام کتابیں آگ کے حوالے کر دی گئیں اور اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام گمنامی میں گزارے۔ یعقوب الکندی نے فلسفہ طبیعت، حساب، طب، کیمیا اور علم فلکیات میں خدمات سر انجام دیں۔ خلیفہ مامون محتسب اور واسق کے ادوار میں یعقوب کندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عظیم دانشمند نے شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد خلیفہ نے کتب خانوں کو تحویل میں لینے کا حکم جاری کیا اور بازار میں سر عام 50 کوڑے لگوائے۔ ابن سینا، ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کیا، لیکن بنیاد پرستوں کے ساتھ اختلافات کے بعد ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیائے طب کی مشہور کتاب قانون فی الطب ابن سینا نے اسی روپوشی میں لکھی۔ الرازی، انہیں تاریخ انسانی میں عظیم ترین طبیب کے طور پر جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق واضح کیا، میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ علم طب کے اس ستارے کو بخارا کے ایک امیر نے ایک کتاب پر اختلافات کی صورت میں حکم دیا کہ اس کتاب کو الرازی کے سر پر اس وقت تک مارا جائے جب تک کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کی وجہ سے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی بینائی ضائع ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ الغرض یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں ہم جن ایجادات اور تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے ہم تک پہنچانے میں کئی مفکرین، دانشور اور سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ تو یہ تھی کچھ مسلمان مفکرین اور سائنسدانوں کے آخری ایام۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام، اور جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل نمی اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔